چرچے ہیں خوب حضرت عبدالرشید کے، چرچے ہیں خوب حضرت عبدالرشید کے، سرتاج اب بکھیریں گے جلوے نشید کے۔ صالح کہاں ہے لوگ پہ انتظار ہیں، میں بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی تاخیر کے حضرت مولانا امجد علی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا ومولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ حضرات علماء کرام اور اس پروگرام کو سننے والے سارے ہی سامعین، حاضرین، برادران اسلام، ہماری مائیں، بہنیں اور عزیز طلبہ، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ الحمدللہ حضرت مولانا طفیل صاحب زیدہ مجدہم نے اپنی محنت سے، بزرگوں کی تائید اور دعاؤں سے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کے فضل سے ایک ویران جگہ کو قرآن کی تلاوت کے لیے، حدیث شریف کے پڑھنے کے لیے، بچوں کے مستقبل کو سنوارنے، نکھارنے اور گڑھنے کے لیے، اور ان نونہالوں کو ہیرے اور موتی کی شکل میں قوم کا سرمایہ بنانے کے لیے جو محنت شروع کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو قبول فرمایا، بابرکت بنایا، پھلدار بنایا، اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی فرما رہے ہیں۔ جہانے را دیگر گو کرد یک مرد خدا گاہے۔ حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی توجہ حضرت مولانا اسامہ صاحب کانپوری رحمت اللہ علیہ، ان کی توجہ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمت اللہ علیہ، ان کی توجہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی زیدہ مجدہم صدر جمعیت علماء ہند، ان کی توجہ، اور حضرت مولانا مفتی راشد صاحب زیدہ مجدہم نائب محتمم دارالعلوم دیوبند، ان کی تو ساری توجہ اللہ نے مولانا طفیل صاحب کو عطا فرمائی، اور ہم ساتھیوں کو بھی انہوں نے گاہے گاہے اپنی اس محنت میں یعنی دکھانے کے لیے یا شریک کرنے کے لیے یا رائے اور تائید کے لیے ہم کو بھی شریک کیا۔ حضرت مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب، تو خیر اللہ نے ان بزرگوں کی سرپرستی اور توجہ کے ذریعے ان سے بڑا کام لیا۔ الحمدللہ یہ جگہ میں نے تب بھی دیکھی تھی جب یہاں صرف وہ درخت تھے اور چٹیل میدان تھا اور چلچلاتی ہوئی دھوپ لگتی تھی۔ مولانا نے بڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، بہت قربانی دی، بہت قربانی، بہت مشکل سے کوئی آدمی اتنی خدمت کر پاتا ہے، اتنی قربانی پیش کر پاتا ہے اور اپنے کو اتنا کھپا پاتا ہے۔ ایک دم اللہ تعالیٰ خوب صحت عطا فرمائے، خوب صحت عطا فرمائے، اور جس طریقے سے اللہ نے مدرسے کو اب تک چمکایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو ایسے ہی آباد رکھیں اور ایسے چمکاتے رکھیں اللہ تعالیٰ۔
ان کے جانشین بھی ان سے بڑھ کر کے اس مدرسے کو آگے لے جائیں، اور یہ مدرسہ علاقے کی نہیں بلکہ ہمارے پورے صوبے کے لیے اور ملک کے لیے ایک دینی تعلیم اور عصری تعلیم کو پھیلانے کا ایک نمونہ بن جائے۔ انہوں نے ایک مجموعہ بنایا، قرآن شریف کے اوپر بھی توجہ، قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، صحیح طریقے سے یاد کیا جائے، اس پر بھی توجہ، قرآن کی تشریح ہو اس پر بھی توجہ، بچیوں کی تعلیم ہو اس پر بھی توجہ، اور ساتھ میں ہمارے بچے اسکول کی تعلیم کے برابر بلکہ اس سے بڑھ کر کے بھی تعلیم یافتہ ہو، اس کی بھی فکر وہ رکھتے ہیں۔ یہاں کے طلبہ 10ویں کے امتحان میں اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ، بچیاں بچے سب آگے بڑھ رہے ہیں۔ خیر، بہت محنت کیا ہے، اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے اس کا ایک نتیجہ، ایک نمونہ ان بچوں کی دستار بندی کی شکل میں سامنے آئے گا جنہوں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے قرآن کریم کا سینوں میں محفوظ ہو جانا، اور سینوں کا قرآن سے منور ہو جانا، اور زبان کے اوپر قرآن کی تلاوت کا جاری رہنا، اس کی توفیق ہونا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی ہستی اللہ رب العالمین کی ہستی ہے، اور سب سے سریلا کلام اور سب سے مٹھاس والا کلام اور سب سے نرالا کلام، سب سے پیارا کلام وہ بھی اللہ رب العالمین ہی کا کلام ہے۔ اور جو سینے اس کو محفوظ کر لیں، جن زبانوں سے اس قرآن پاک کی اور اللہ کے کلام کی تلاوت ہو، وہ زبانیں بہت ہی بابرکت زبانیں ہیں، وہ سینے بہت ہی قیمتی سینے ہیں۔ آج ہمارے بچوں میں کچھ ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی چیزیں یاد رکھنے کا ایک ماحول بن گیا ہے، حالانکہ وہ منحوس چیزیں ہیں۔ اپنے سینوں کو دینی باتوں سے آباد رکھنا چاہیے، اپنے کانوں کو قرآن کی آواز سے آباد رکھنا چاہیے، اپنی زبانوں کو قرآن کی تلاوت سے تر رکھنا چاہیے، اور قرآنی باتوں سے اس کو تر رکھنا چاہیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو ایک دعا دی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے اپنے بیٹے انس کو پکڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا مدینہ منورہ میں، اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ مکہ سے مدینہ آئے ہیں، مدینے کے آپ مہمان ہیں، اور مدینے کے خوشحال لوگ آپ کا تعاون کر رہے ہیں، ہدیہ پیش کر رہے ہیں، تاکہ آپ اپنے مہمانوں کے کھانے کا نظم کر سکیں، رہائش اور ٹھہرنے کا نظم کر سکیں۔ لوگ آپ کو کھجوریں لا کر کے دے رہے ہیں، غلے لا کر کے دے رہے ہیں، درہم و دینار سونے چاندی کے سکے لا کے دے رہے ہیں، لیکن میں بیوہ عورت ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچا، نہیں سمجھ پائی، تو میں نے اسی بچے کے بارے میں سوچا کہ میں آپ کو اپنا یہ بیٹا ہی حوالے کر دوں، آپ اس کو قبول فرما لیں، یہ آپ کی خدمت کے لیے میری طرف سے وقف ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ روایتوں میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات کو ایک دعا دیتے تھے، جو مال لے کر آتے، غلے لے کر آتے، مویشی لے کر آتے، درہم و دینار لے کر کے، یعنی سونے چاندی کے سکے اشرفیاں لے کر آتے، ان کو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا دیتے تھے اور قبول فرماتے۔ جو کچھ قبول کرتے تھے وہ قوم کے اوپر ہی خرچ کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت انس کی والدہ نے اپنے بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تین دعائیں دی۔ حضرت انس جب 100 سال سے زیادہ کے ہو گئے، حج کرنے جاتے تھے تو انہی کے اولاد، پوتے پوتیاں، بیٹے بیٹیاں اتنی زیادہ کہ لوگ کہتے تھے یہ پورا گاؤں چل رہا ہے، یہ وجہ کیا ہے، سب ایک ہی طرح کے لگ رہے ہیں، ایک ہی شکل صورت کے کون ہیں؟ تب لوگ بتاتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اکثر مالہ و ولدہ،
کہ اس کے مال کو بڑھا دیجئے اور اس کی اولاد کو بڑھا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اتنی اولاد ان کی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیجئے، 100 سال سے زیادہ کی ان کو عمر ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال بڑھنے کی دعا دی تھی۔ حضرت انس فرماتے تھے کہ اور لوگوں کے کھجور کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا اور میرے کھجور کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ اس کا علم بڑھا دیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف کو بیان کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں تمام صحابہ میں تیسرے نمبر پر ہیں، جو زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر ہیں، حضرت ابو ہریرہ پہلے نمبر پر ہیں، حضرت عائشہ ہیں، اس کے بعد حضرت انس کا نمبر آ جاتا ہے۔ تو علم بھی زیادہ ہوا، مال بھی زیادہ ہوا، اولاد بھی زیادہ ہوئی، عمر بھی لمبی ہوئی۔ حضرت انس کہا کرتے تھے کہ ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کی تھی میرے لیے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس سے بھی محروم نہیں فرمائیں گے۔ لوگ پوچھتے تھے وہ کیا، تو کہتے تھے میں بعد میں بتاؤں گا۔ آخر عمر میں بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیجیے۔ تو سارے ہی صحابہ تو ماشاءاللہ جنتی ہیں، لیکن خاص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بھی دعا کی۔ اسی گاؤں میں حضرت مولانا اسامہ صاحب کانپوری رحمت اللہ علیہ سے میں نے پہلے یہ واقعہ سنا تھا، پھر پڑھا بھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنے طلبہ کو ان کے والدین دین کی خدمت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے دینی تعلیم سے جوڑتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل وہ دعائیں ان بچوں کے حق میں بھی قبول فرمائیں گے۔ اس لیے کہ یہاں پر ایک بیوہ ماں نے اپنے بچے کو جب یہ سمجھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جس کو میں حضور کی خدمت میں پیش کر سکوں، تو انہوں نے اپنے بچے کو ہی دین کی خدمت کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ مال دینے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دعا دی تھی، اور اولاد دینے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعا دی تھی، اور وہ پوری ہوئی۔ وہ حضرات والدین جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم میں لگاتے ہیں، وہ اس انس رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل اس دعا میں انشاءاللہ شریک ہوں گے۔ حضرت مفتی راشد صاحب زیدہ مجدوم یہ فرمایا کرتے ہیں کہ پہلے تو یہ فکر ہوتی ہے کہ بچہ پڑھ لے گا دینی تعلیم تو کیا کھائے گا، اور بعد میں خود لوگ ہی فکر کرتے کہ بھائی مولانا صاحب کو اچھا سے اچھا کھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ وہی قوم بعد میں اپنے علماء کا احترام بھی کرتی ہے اور ان کی خدمت بھی کرتی ہے، ان کا اکرام بھی کرتی ہے، اور اپنے سے بہتر ان کے لیے ہر چیز کا انتظام بھی کرتی ہے۔ یقیناً قرآن کی نسبت، دین کی نسبت، علم کی نسبت یہ بڑی چیز ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا تو اپنے بچوں کو دینی علم سے ضرور آراستہ کریں۔ اور ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، جیسے دنیا کے اندر ہمیں بھی کھانا کھانا ہے، مسلم کو بھی بھوک لگتی ہے، غیر مسلم کو بھی بھوک لگتی ہے، ہر جاندار کو بھوک لگتی ہے، جانوروں اس کو بھی بھوک لگتی ہے۔ کھانا کھانا بھی دنیا کی مجبوری ہے، پیشاب پخانہ کرنا بھی دنیا کی مجبوری ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں رہ کر دنیا کا ہنر سیکھنا یہ بھی ہماری ضرورت اور مجبوری ہے۔ ہم کو ڈاکٹری بھی پڑھنی ہے، ہم کو انجینئرنگ بھی پڑھنی ہے، ہم کو سائنس بھی پڑھنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہم پڑھیں گے یہ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کا شکر ہے اب علماء نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جیسے ہم ایک مسلم کے لیے جیسے دینی علم ضروری ہے، ایسے دنیاوی علم بھی ضروری ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں رہ کر کے جنت حاصل کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ اسی دنیا میں رہ کر ہم کو محنت کرنا۔ جب اس دنیا میں رہنا ہے تو یہاں کی جو ضروریات غیر مسلم لوگوں کی ہے وہی ہماری بھی ضروریات ہیں۔
وہ بھی عہدے پر رہیں گے، وہ بھی وزارت حاصل کریں گے، وہ بھی انجینئر بنیں گے، وہ بھی ڈاکٹر بنیں گے، وہ بھی پروفیسر بنیں گے۔ تو مسلم قوم کو بھی بلکہ سارے ہندوستانیوں کو بھی اس میں حصہ لینا ضروری ہے۔ ہم ملک میں ہیں تو ملک کی خدمت بھی ضروری ہے، ملک کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور ملک کو ترقی دینا بھی ضروری ہے۔ ہمارا دو فریضہ ہے، دین کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ملک کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے وہ علماء جو اپنے مدرسوں میں دونوں علوم کو لے کر کے چل رہے ہیں، نظام بنائے ہوئے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کی ہمت افزائی کریں، اور اپنے بچوں کو وہاں بھیج کر کے یہ ثابت کریں کہ آپ کے اس طریقے کو ہم نے پسند کیا ہے اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دونوں طریقے کی رہنمائی حاصل کر کے دنیا میں قدم رکھے، وہ سچا مسلمان بھی رہے اور پکا ملک کا وفادار بھی رہے، وہ دین کا بھی خادم رہے اور ملک کا بھی محافظ رہے۔ بہادر شاہ ظفر کے جو آخری کمانڈر تھے جنرل بخت خان، وہ آپ ہی کے ضلع کے تھے، آپ کو معلوم نہ ہو تو اب جان لیجئے۔ بہرحال سلطان پور کے لوگوں کا ریکارڈ رہا ہے کہ یہاں مجاہد آزادی بہت بڑے بڑے پیدا ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے، اور اسی طریقے سے جسے گنگا جمنی تہذیب کہا جاتا ہے کہ بھائی میل ملاپ کے ساتھ میں رہا جائے اور مل کر کے ملک کو ترقی دی جائے، وہ مزاج بھی یہاں کے لوگوں کا ہے۔ وہ جو ایک شاعر صاحب ہے، وہ میرا پیارا ہندوستان میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی ہو سکتا بوڑھے صاحب زندہ ہوں، بڑا اچھا شعر پڑھا، آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ مزاج اللہ نے مولانا طفیل صاحب کو دیا ہے کہ وہ اپنے اور اپنے قوم کے نونہالوں کو دینی علوم سے بھی آراستہ کرنا چاہ رہے ہیں اور دنیاوی علوم میں بھی آگے دیکھنا چاہتے ہیں، فائق دیکھنا چاہتے ہیں، پہلی سیٹ کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات اپنے بچوں کو یہاں بھیج کر کے ان کی اس کوشش کو ایڑ لگائیے، مہمیز لگائیے، سہارا دیجئے، مضبوطی عطا کیجئے۔ جب آپ کی تائید ہوگی تب جا کر کے یہ فکر اور یہ نظریہ کامیاب ہوگا۔ جب یہاں کے بچے آگے چل کر کے دینی ذمہ داریوں کو بھی ادا کریں گے اور ملکی عہدوں کے اوپر بھی فائز ہوں گے، تب جا کر کے سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ محنت کامیاب ہو رہی ہے، اور ضرورت اسی کی ہے۔ ایک رخ کے اوپر چل کر کے بہت اچھی کامیابی نہیں حاصل کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ہم کو یہیں رہ کر کے سب کچھ تیاری کرنی ہے، یہیں رہ کر کے۔ اس لیے دونوں ذمہ داریوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو قید خانے کا صرف ایک مطلب ہے، بہت صاف مطلب، کہ ایک مومن دنیا میں اللہ کے قانون کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کا پابند ہوا کرتا ہے۔ یہی مطلب ہے کہ وہ قانون کا پابند ہوتا ہے۔ جیسے جیل کے اندر رہنے والا انسان وہ اپنی مرضی سے جب چاہے تب کھا نہیں سکتا، جہاں چاہے نکل کے جا نہیں سکتا، جب چاہے تب سو نہیں سکتا، جب چاہے تب کہیں جا کر کھیل نہیں سکتا، بلکہ اس کو جیل خانے کے نظام کا پابند ہونا پڑتا ہے۔ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کو کام کرنا ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کو سونا ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں آپ کو کھانے سے فارغ ہو جانا ہے، یہی آئٹم کھانا ہے، باہر کا کھانا نہیں لا سکتے ہو۔ 50 قسم کے ضابطے ہوتے ہیں اور سب کو فالو کر کے وہاں رہنا پڑتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک مومن کو اللہ کے قانون کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کا احترام اور اہتمام اور پابندی کر کے زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ آزاد منہ مارنے کی اجازت مومن کو نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ ایک مومن اللہ کے قانون کا پابند، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کا پابند، کیا چیز کھائے گا جس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، کیا بولے گا جس کے بولنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، جس چیز کو کھانے سے، حرام مال کو کھانے سے شریعت نے روکا ہے، تو ایک مسلمان کو رکنا ہے۔ بری بات بولنے سے شریعت نے روکا ہے تو ایک مسلمان کو اپنی زبان بری بات سے روکنا ہی روکنا ہے۔
دوسروں کے اوپر ظلم کرنے سے شریعت نے روکا ہے تو ایک مسلمان کو ظلم سے بچنا ہی بچنا ہے۔ تو ایک مومن کو ایک ذمہ داری تو یہ مل ہی گئی، اسی طریقے سے ہر مومن کے لیے حکم ہے کہ اپنے ملک، اپنے وطن، اپنے علاقے، اپنے گاؤں کی حفاظت اور اس کو ترقی دینے میں بھی کردار ادا کرے اور وہاں کے نظام اور دستور اور قانون کی بھی پابندی کرے۔ تو اب آئیے، ایک مسلمان دوہرے قانون کے دباؤ میں رہا کرتا ہے، شریعت والا قانون بھی اور ملک والا قانون بھی۔ اسی وجہ سے لوگ جب کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر وفادار تلاش کرنا ہو تو ایک مسلم سے زیادہ وفادار آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اس کو تو قانون کی فکر وہاں بھی رہتی ہے جہاں کوئی نہیں دیکھتا، وہاں پر بھی ایک مسلم کیا کہتا ہے کہ مجھے کوئی غلط کام نہیں کرنا، اس لیے کہ چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان نہ دیکھتا ہو لیکن اللہ رب العالمین کی ذات دیکھ رہی ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں، خلافت کا مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے حکومت کے زمانے میں، جیسے پردھان منتری گشت لگائے رات میں، ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے تھے۔ اتفاقاً ایک جگہ سے آواز آ رہی ہے، کوئی عورت کہہ رہی ہے اپنے بیٹی سے کہ اے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے ورنہ صبح ہو جائے گی تو ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ اماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ اماں تھی بیچاری غلط فہمی، انہوں نے کہا اے بیٹی امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں، اس وقت میں رات کا تیسرا پہر ہے۔ اب اس بیٹی نے اصلی جواب دے دیا، اس نے کہا اے اماں امیر المومنین، وزیر اعظم، پردھان منتری اگرچہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں دودھ میں پانی ملا رہی ہوں، قانون کو توڑ رہی ہوں، یہ پردھان منتری صاحب نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے گناہ کا کام نہیں کر سکتی ہوں، لہٰذا میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ اب دیکھیے قانون توڑنے سے یہاں پر وہ بچی جو رک رہی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے خوف سے رک رہی ہے۔ تو ایک مسلمان قانون کے خلاف کرتے وقت صرف قانون اور دنیا کے قانون اور پولیس سے ہی نہیں ڈرتا، وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ ہم کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو دستور کے خلاف ہو، قانون کے خلاف ہو، اللہ کے رضا کے خلاف ہو۔ اس لیے ہم دوہرے پابندی میں رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے اور آپ کے بچے جب اس یعنی ایسے اداروں میں، ایسی درسگاہوں میں تعلیم حاصل کریں گے تو مہذب بن کر کے نکلیں گے، سلیقے مند بن کر کے نکلیں گے، دین کے اعتبار سے بھی سچے رہیں گے اور دنیا کے اعتبار سے بھی پکے اور محافظ قوم و وطن رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نونہالوں کو خوب خوب ترقی عطا فرمائے، ان کے مستقبل کو روشن فرمائے اور حضرت مولانا طفیل احمد صاحب زیدہ مجدوم کی محنت کو اللہ تعالیٰ خوب خوب قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب قاسمی بستوی دامت برکاتہم نے انتہائی مختصر وقت میں بہترین، جامع اور مدلل بیان سے ہم سب کو محفوظ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت مولانا امجد علی صاحب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔